آج ہم جاپان کے ایک بڑے پراسرار جزیرے ہشیما کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی، ہشیما کافی مشہور ہے اپنے ویرانی کی وجہ سے۔ بالکل، تو ہمارے پاس ایک مختصر سی تحریر ہے جو اس جگہ کی کہانی بتاتی ہے، مطلب کیسے یہ آباد ہوا، پھر کیوں چھوڑ دیا گیا، اور کچھ ایسے سوال جو آج بھی آپ دیکھیں جواب طلب ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک دلچسپ معاملہ ہے۔ یہ جزیرہ یعنی ناگاساکی سے کوئی 18 میل دور ہے سمندر میں۔ اچھا، زیادہ دور نہیں؟ اور رقبہ بھی بہت کم، 1 مربع کلومیٹر سے بھی چھوٹا۔ اوہ، اس کی کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے کوئی 1860 کی دہائی میں، جب وہاں سمندر کے نیچے کوئلے کے بڑے ذخائر ملے۔ ہاں، کوئلہ، تو اسی وجہ سے یہ آباد ہوا۔ جی بالکل، اس دریافت نے تو جیسے اس ویران چٹان میں جان ڈال دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کی مطلب سب سے زیادہ گنجان آباد جگہوں میں سے ایک بن گیا۔ واقعی اتنا زیادہ؟ یعنی پورا شہر بس گیا تھا وہاں، عمارتیں، اسکول، اسپتال، سب کچھ، ایک مکمل کمیونٹی تھی وہاں، اونچی اونچی بلڈنگز بن گئیں۔ لیکن اس طریقے کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران۔ اوہ، وہ کیا؟ تحریر میں کچھ ہے اس بارے میں؟ جی ہاں، تحریر بتاتی ہے کہ ہزاروں کوریائی اور چینی باشندوں کو اب سمجھے جنگی قیدیوں کے طور پر لایا گیا۔ یہاں ہوشیما پر؟ جی، ہوشیما پر، اور ان سے کوئلے کی کانوں میں وہ بہت ہی سخت حالات میں جبری مشقت دی گئی۔ اوہ، یہ تو بہت بھیانک بات ہے، تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ان پر کیا گزری ہوگی۔ بالکل، اور تحریر میں ہلاکتوں کا بھی ذکر ہے۔ کتنی؟ اندازہ ہے کہ یہ ان غیر انسانی حالات، بھوک اور سخت مشقت کی وجہ سے تقریباً 1300 قیدی 1300؟ جی، 1300 لوگ اپنی جان سے گئے۔ یہ اس جزیرے کی تاریخ کا ایک بہت ہی آپ کہیں تکلیف دہ باب ہے۔ یقیناً، اور پھر اتنے سال وہاں لوگ رہے، کام کیا، اور پھر اچانک 1974 میں سب ختم۔ ہاں، ایک دم سے پورا جزیرہ خالی کرا لیا گیا۔ سرکاری طور پر وجہ کیا بتائی گئی؟ مطلب کیوں خالی کیا؟ سرکاری موقف تو یہ تھا کہ جاپان میں اب کوئلے کی کان کنی ختم ہو رہی تھی، پیٹرولیم زیادہ استعمال ہونے لگا تھا۔ اچھا، تو بس کان بند کر دی گئی۔ بظاہر تو یہ ایک منطقی وجہ لگتی ہے نا؟ ہاں، لگتی تو ہے، لیکن جو تحریر ہمارے پاس ہے وہ اس پر کچھ سوال اٹھاتی ہے۔ ٹھیک؟ جی بالکل، یہی اہم نقطہ ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ حکومت نے نہ صرف اسے اتنی جلدی میں خالی کرایا، بلکہ بعد میں اس جگہ کو مطلب محفوظ کرنے یا کسی اور طرح استعمال کرنے، جیسے سیاحت کے لیے کھولنے میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ حالانکہ وہاں اتنی تاریخ تھی، اتنی عمارتیں تھیں۔ بالکل، اس میں کافی پوٹینشل تھا، تاریخی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی۔ تو یہ چیز سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا صرف کوئلے کا دور ختم ہونا ہی اصل وجہ تھی، یا پھر کچھ اور بھی تھا؟ ہاں، یا پھر وہ جو جبری مشقت والی تاریخ تھی اس کو کہیں پسے پش ڈالنے کی کوشش تو نہیں تھی؟ مطلب کیا کوئی بات چھپائی جا رہی تھی؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یعنی امکان ہے کہ اس اچانک ویرانی کے پیچھے صرف معاشی وجوہات نہ ہوں؟ جی، یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو تکلیف دہ یا متنازع پہلو ہوتے ہیں ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہوشیما کی پوری کہانی شاید وہ نہ ہو جو سرکاری طور پر بتائی جاتی ہے، اور یہ کہ اسے سالوں تک ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، یہ اس شک کو اور بڑھاتا ہے۔ تو آج کل کیا حال ہے وہاں؟ کیا لوگ جا سکتے ہیں دیکھنے؟ اب کچھ پرائیویٹ کشتیاں سیاحوں کو لے جاتی ہیں جزیرے کے کچھ محفوظ حصوں تک، اچھا، لیکن یہ کوئی بڑا ٹورسٹ اسپاٹ نہیں بن سکا۔ زیادہ تر عمارتیں تو بس اب سمجھے خنڈر بن چکی ہیں۔ وقت اور موسم نے اپنا کام کیا ہے۔ تو ایک طرح کا بھوت شہر ہے؟ بالکل، ایک بھوت شہر جو اپنے ماضی کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ سارا انفراسٹرکچر ویسے کا ویسا ہی جیسے چھوڑا گیا تھا، جو اسے ایک عجیب سی کشش بھی دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہوشیما ایک ایسا جزیرہ ہے جو صنعتی انقلاب کی وجہ سے آباد ہوا، جی، پھر جنگ کے دوران وہاں انسانی المیہ پیش آیا، بالکل، جبری مشقت اور ہلاکتیں، اور پھر ایک دن اچانک پراسرار طور پر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اس کی کہانی صنعتی عروج و زوال کی ایک مثال بھی ہے، جنگ کے اثرات کی یاد دہانی بھی، اور یہ سوال بھی کہ ہم اپنی تاریخ کے کن حصوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اور کن کو بھول جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لگتا ہے جیسا وقت 1974 میں ہی رک گیا ہو۔ آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں،
جب جگہیں، شہر، بستیاں جو کبھی زندگی سے بھری پوری تھیں یوں ویران ہو جاتی ہیں تو ان کی خاموشی میں کیا کہانیاں چھپی ہوتی ہیں؟ اور کیا ان جگہوں کا ماضی، ان کی یہ خاموشی ہمیں اپنے آج اور آنے والے کل کے بارے میں کچھ سکھا سکتی ہیں؟